أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. کا مہینہ ہے اور اس کا پہلا جمعہ ہے. پچھلے جمعے بھی رمضان کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی. آج انشاءاللہ روزے کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے. سب سے پہلے یہ بات نشین کر لیں کہ یہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہر عظیم، یہ بہت بڑا مہینہ ہے. عظیم عظمت سے ہے، اور لفظ عظیم اللہ نے جس چیز کے ساتھ جوڑ دیا وہ چیز اپنی گفٹ میں سردار بن گئی. اللہ نے یہ عظیم کا لفظ قرآن کے ساتھ لگایا، قرآن العظیم، تو یہ کتاب ساری کتابوں کی سردار بن گئی. یہی لفظ عظیم اللہ اپنی ذات کے ساتھ لگاتے ہیں تو اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے. یہی لفظ عظیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں. یہی لفظ عظیم اس امت کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ امت ساری امتوں کی سردار ہے. یہ لفظ عظیم شرک کے ساتھ لگتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تو شرک تمام گناہوں کا سردار. یعنی جس چیز کے ساتھ لفظ عظیم لگ جائے تو اس جنس کے اندر، اس چیز کے اندر، اس شعبے کے اندر اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشہر العظیم، ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے. تو یہ امت ساری امتوں کی سردار، یہ کتاب قرآن کریم ساری کتابوں کی سردار، اس کا نبی سارے نبیوں کا سردار، اور یہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ بنیت الطالبین کے اندر لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا ایک ایک حرف رمضان کی اہمیت کو جتلاتا ہے، رمضان کی راہ بتاتی ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے، میم بتاتی ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے، غا بتاتی ہے یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، الف بتاتا ہے یہ انس و الفت کا مہینہ ہے،
نون بتاتا ہے یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی رحمت، مغفرت، جنت کی ضمانت، انس و الفت اور نورانیت چاہتے ہو تو رمضان مبارک کا احترام کر لو، رمضان کے روزے رکھ لو، اللہ تمہیں یہ ساری چیزیں عطا فرما دیں گے۔ تو یہ بہت قیمتی مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 5 چیزیں میری امت کو ایسی عطا فرمائی ہیں کہ اس سے پہلے اللہ نے کسی کو وہ چیز عطا نہیں فرمائی۔ یعنی رمضان یا روزے پہلی امتوں کو بھی عطا کیے گئے۔ میں نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک کوئی امت ایسی نہیں گزری جس نے روزے نہ رکھے ہوں۔ روزے اللہ نے تمام امتوں کو دیے، لیکن رمضان المبارک کی خصوصیت صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اوتیت امتی 5 خصال، میری امت کو 5 خصلتیں عطا کی گئی ہیں، 5 ایسی نعمتیں عطا کی گئیں جو پہلے کسی امت کو نہیں عطا کی گئی۔ کیا ان میں سے؟ سب سے پہلی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی، لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزہ دار کی بو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ سب سے پہلی اس امت کی کیا خصوصیت ہے کہ اس امت کے روزہ دار کے روح کی بدبو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ سب سے پہلی خصوصیت ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ بو کیا چیز ہے؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو عام طور پر عصر کے بعد یا مغرب کے وقت خالی معدہ ہونے کی وجہ سے انسان کے منہ میں ایک بو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بو کا احساس بعض اوقات سامنے والے انسان کو بھی ہوتا ہے، بعض اوقات سامنے والے کو نہیں ہوتا، لیکن جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے منہ کے اندر بو آ رہی ہے۔ یہ منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ اللہ کے ہاں اتنا محبوب عمل ہے، اتنا قیمتی اور پسندیدہ عمل ہے، اللہ کو اتنا یہ عمل پسند ہے، کیونکہ روزہ رکھنا اللہ کی صفات کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، خلاصہ یہ ہے کہ نماز کا جو اجر ہے اللہ فرشتوں کے ذریعے عطا کریں گے، زکوٰۃ فرشتوں کے ذریعے اس کا اجر ملے گا، حج فرشتوں کے ذریعے اس کا اجر ملے گا۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ چونکہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نماز پڑھتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں انسان سمجھ سکتا ہے کہ دوسرا اس کو دیکھے گا تو اس کا گواہ بن جائے گا، انسان کی نیت کا نہیں پتا۔ لیکن اگر قاری عمران صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، میں دیکھوں گا یہ 5 وقت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو میرے دل میں ان کا احترام آ جائے گا، کیونکہ ایک گواہ انسان کی صورت میں موجود ہے۔ انسان زکوٰۃ دیتا ہے، کسی انسان کو زکوٰۃ دیتا ہے، کسی دوسرے بندے کو دیتا ہے، جس کو دی جا رہی ہے اس کے دل میں احترام آئے گا کہ اس نے یہ نیکی کا عمل کیا ہے۔ انسان حج کرتا ہے تو دوسرے انسان اس کے گواہ بنتے ہیں، اس کو عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ لیکن الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ ایسا عمل ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے یہ اس انسان کو پتا ہوتا ہے، یہ اس کے رب کو پتا ہوتا ہے، کوئی اس کا گواہ نہیں۔ بظاہر انسان صبح سحری کرتا ہے، سارا دن نہیں کھا رہا، شام کو افطاری کرتا ہے، کسی کو نہیں پتا
یہ ویسے ہی اس نے ساری رفتاری کی ہے یا اس نے روزہ رکھا ہے، اس کا کوئی گواہ نہیں، اس کی ذات گواہ ہے یا اس کا رب گواہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نماز کا گواہ موجود، زکوٰۃ کا گواہ موجود، حج کا گواہ موجود، روزے کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ یہ کون گواہی دے گا؟ اللہ دے گا۔ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ الصوم لی، روزہ خالص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، الصوم لی وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی جب نماز پڑھی تو اتنی جنت میں درجے ملے، زکوٰۃ دی تو یہ درجہ ملا۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کا بدلہ میں خود اللہ کی ذات ہوں، جو انسان روزہ رکھے گا اسے اللہ کی ذات مل جائے گی۔ تو جب یہ عمل اتنا محبوب ہے، فرمایا کہ تمہارے جو منہ میں بو پیدا ہوتی ہے، چونکہ یہ میری ذات کی وجہ سے، میری محبت میں، میرے حکم ماننے کی وجہ سے ہے، میری صفات اختیار کرنے کی وجہ سے ہے، اس لیے روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مجھ کو عنبر سے زیادہ قیمتی ہو گئی۔ تو اس کے بدلے کی علماء نے مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب میدان حشر میں انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اس وقت جب جنت کی مشک و عنبر کی خوشبو رکھی جائے گی تو انسان کے منہ کی بو جنت کے مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہوگی۔ یا علماء نے لکھا یہ اسباب محبت میں سے ہے، جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، الفت اور پیار ہو جاتا ہے، تو اس کی برائیاں بھی انسان کو اچھائیاں لگتی ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ کتنا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو غلاظت میں لپٹ کر کے آتا ہے، لیکن اس کی ماں اس سے نفرت نہیں کرتی۔ سب لوگ اس کے بہن بھائی اس سے نفرت کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے والدین خصوصاً والدہ اس سے نفرت نہیں کرتی، اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، اس کی گندگی صاف کرتی ہے، اس کو سینے سے لگاتی ہے۔ انسان کی گندگی کی بدبو اس کی والدہ کو نہیں آتی، اس حالت میں بھی بچہ اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب دنیا کے محبت کا یہ معیار ہے کہ اگر ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، اس کی بدبو اس کو بدبو نہیں لگتی، اس کی بدبو بھی اس کو خوشبو لگتی ہے۔ جب یہ انسان روزہ رکھتا ہے، یہ میرے ہاں اتنا محروم ہو جاتا ہے کہ اس کی جو کمی اور کوتاہی ہے، اس کی جو بدبو ہے، یہ میرے ہاں اتنا انسان پیارا ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ کی بدبو بھی میرے ہاں خوشبو سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ دوسری خصوصیت فرمایا روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی سمندر میں، دریا میں دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ کیوں؟ یہ سمندر کی مچھلیاں ان روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ یہ سمندر کی مچھلیاں در حقیقت انتہا کو بیان کرنا ہے، وگرنہ انسان، جن، فرشتے، نباتات، جمادات، زمین کے فرشتے، زمین کے جانور، خشکی کے جانور، تری کے جانور، تمام کے تمام روزے دار کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ آتا ہے روایات کے اندر کہ جب انسان اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، جب کسی انسان سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ مالا فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ میں فلاں انسان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ مالا والا کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر فرشتے تمام روئے زمین میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں انسان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر یہ بات جانوروں تک پہنچتی ہے، نباتات تک پہنچتی ہے، خشکی کے جانوروں تک پہنچتی ہے اور تری کے جانوروں تک پہنچتی ہے۔ سمندر میں اور خشکی میں اور جنگلوں میں رہنے والے
جانور بھی انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس طرح وہ انسان پوری دنیا میں مقبول عام بن جاتا ہے۔ زمین کے فرشتے بھی اس سے محبت کر رہے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، مالا اعلیٰ کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، انسان بھی محبت کرتے ہیں، خشکی کے جانور بھی محبت کرتے ہیں، تری کے جانور بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ سلسلہ جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ بھی اس بندے کو پسند کرنے لگتا ہے، تو یہ محبت پوری کائنات میں انسان کے لیے پھیل جاتی ہے۔ پھر اس انسان کے لیے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، انسان بھی دعا کرتے ہیں، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، جانور بھی دعا کرتے ہیں، تری کے جانور بھی دعا کرتے ہیں، اور خشکی کے جانور بھی دعا کرتے ہیں۔ اس کی مثال کہ ہم نے کسی تابعی کو نہیں دیکھا، کسی صحابی کو نہیں دیکھا، امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں دیکھا، امام شافعی کو نہیں دیکھا، کسی بزرگوں کو دیکھا ہے ہم نے؟ کسی تابعی کو، کسی جنید بغدادی کو، کسی کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا نا ہم میں سے کسی نے۔ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کسی اللہ کے ولی کا نام آتا ہے، ہماری آنکھیں ان کے احترام میں جھک جاتی ہیں۔ اگر کوئی ان کی توہین کرتا ہے، کسی صحابی کی، کسی تابعی کی، کسی ولی اللہ کی، کسی بزرگ کی کوئی توہین کرتا ہے، ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہماری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کو جانتے نہیں۔ احترام میں آنکھیں کیوں جھک جاتی ہیں؟ کوئی ان کی گستاخی کرے تو ہم غصے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ محبت کرتے ہیں تو اللہ نے یہ محبت تمام لوگوں میں آگے منتقل کر دی۔ پھر ہم ان بزرگوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا جو آدمی روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہو جاتا ہے، اتنا پسندیدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے یہ اعلان کرتے ہیں، چنانچہ مالا اعلیٰ کے فرشتے، آسمانوں کے فرشتے، زمین کے فرشتے، زمین کے انسان، جن، نباتات، جمادات، خشکی میں رہنے والے جانور، حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والے جانور اور مچھلیاں بھی انسان کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیوں تک دعا کرتی ہیں، تو یہ ایک انتہا ہے۔ تو صرف سمندر کی مچھلیاں نہیں بلکہ دعا کرتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت فرمایا روزے دار کے لیے رمضان میں جنت روزانہ مزین کی جاتی ہے، تیار کی جاتی ہے، روزانہ جنت تیار کی جاتی ہے، اور جنت خود پوچھتی ہے، اللہ خود پوچھتی ہے کہ مجھے کیوں تیار کیا، میں کس لیے تیار ہو رہی ہوں، جن کے لیے مجھے تیار کیا گیا ابھی تک تو میرے پاس کیوں نہیں پہنچے؟ اللہ ان کو فرماتے ہیں اے جنت، ان قریب میرے وہ پیارے بندے جو تجھ سے بہت دور ہیں، جنہوں نے تیرے حسن و جمال کو نہیں دیکھا، جنہوں نے تیری خوبصورتی کو نہیں دیکھا، جنہوں نے تیری نعمتوں کو نہیں دیکھا، وہ ان قریب دنیا کی تکالیف سے چھٹکارا پا کر تیرے پاس پہنچنے والے ہیں۔ کیونکہ جنت بھی بےتاب ہے کہ یہ نیک روزے دار اللہ کے نیک بندے میرے پاس آئے اور مجھے آباد کرے۔ اللہ اس کو تسلی دیتی ہے کہ ان قریب میرے یہ بندے جو دنیا کی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، یہ دنیا کی تکلیفیں برداشت کر کے ان قریب اس سے چھٹکارا حاصل کر کے تیرے پاس پہنچیں گے۔ تو روزے داروں کے لیے جنت روزانہ مزین کی جاتی ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو حکم دیتے ہیں، اہبط علی الارض، زمین پر اتریے۔ آپ زمین پر اترتے ہیں اور سرکش شیاطین کے گلے میں توپ ڈالتے ہیں اور ان کو دریا کے اندر قید کر دیتے ہیں، دریا خود کر دیتے ہیں، اس لیے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر آ کر انسان کے اندر نیکی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، انسان تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے گناہ مشکل ہو جاتا ہے، نیکی آسان ہو جاتی ہے۔
کیونکہ جب غیر رمضان ہوتا ہے تو اللہ فرشتے شیطان جو ہے انسان کو برگلاتا ہے، گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، تو وہاں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جب رمضان آتا ہے سرکشیاتی قید کر دیے جاتے ہیں تو انسان کو برگلاتے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد صرف انسان کا نفس ہوتا ہے، وہ پورے سال کی پریکٹس ہوتی ہے جو رمضان میں انسان گناہ کر لیتا ہے، وگرنہ ان دنوں میں رمضان کے مہینے میں اللہ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، تو اس لیے انسان کے اندر رمضان میں نیکی کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور پانچویں، رمضان المبارک میں دن رات انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ سحری کے وقت بھی روزے دار کی دعا کو قبول کرتے ہیں، افطاری کے وقت بھی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور روزے کی حالت میں بھی انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزے دار اگر سو رہا ہے، روزہ رکھ کے اس نے سو لیا، نہ اس نے تلاوت کی، نہ ذکر کیا، کچھ کام نہیں کیا، صرف روزہ رکھا اور فرض نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کا پھر بھی یہ فارغ بیٹھا ہوا وقت، سویا ہوا وقت بھی عبادت میں گزر رہا ہے۔ انسان کا روزے دار کا ایک ایک لمحہ یہ قیمتی ہے۔ اگر رات کو انسان دن کو روزہ رکھا ہے، رات کو آرام کر رہا ہے، رات کو اس نے نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، رات کو اس نے آرام کیا، دن کو بھی اس نے آرام کیا، اس کا پھر بھی یہ سارے کا سارا 24 گھنٹے عبادت میں گزر رہا ہے۔ تو 5 خصوصیت، پہلی اس کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی، دوسری سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرے گی، تیسری جنت روزانہ اس کے لیے مزین کی جاتی ہے، نمبر 4 سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، نمبر 5 رمضان المبارک میں پورا مہینہ انسان کی دعا قبول کی جاتی ہے، دن رات انسان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ایک اور خصوصیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر، اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ آپ اس حدیث کو اس آیت کے تناظر میں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں کیا فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ قرآن کے اندر کیا فرما رہے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، دونوں کا مفہوم ایک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی وہ خاص رحمت، اللہ کی وہ خاص تجلیات، اللہ کے وہ خاص انوارات، اللہ کی وہ خصوصی توجہات جو پورا سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی رمضان کی برکت سے سحری کرنے والوں پر وہ خصوصی توجہات اور رحمتیں اس امت پر برساتے ہیں۔ وہ خصوصیات، جو وہ توجہات، وہ انوارات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے پورا سال، وہ رمضان کی برکت سے اللہ سحری کرنے والوں پر نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ سحری نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی السحور برکت، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ برکت کسی طرح کہ سحری کرنے والوں پر اللہ وہ رحمت بھیجتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا سال برستی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ یہود کی مخالفت کرو، وہ روزہ وہ بھی رکھتے تھے، روزہ تم بھی رکھتے ہو، لیکن وہ سحری نہیں کرتے تھے، تم سحری کیا کرو۔
تو اس لیے میرے عزیز دوستو یہ بہت بڑا جو ہے برکت والا مہینہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔